اور رمضان تو بالکل اب چند گھڑیوں کا مہمان. فاضل صاحب لگ رہا ہے عید کی تیاریاں ہو گئی ہیں. کچھ جاری و ساری ہیں. آپ بتائیے. سارے الوداع جو پچھلے جمعرات گزری وہ بھی جمعرات الوداع تھی. بدھ وداع تھا. آج جمعۃ الوداع ہے فائنلی. لیکن ناصر صاحب صحیح کہ اچھا بات لوگ اس کو کچھ شاید اسلامک ٹرم سمجھتے ہیں. شاہ جی نے بھی جو بولا یہ ایک عام عرف ہے کہ الوداعی جمعہ. کوئی ایسا اسلام نے اس کی کوئی ایسا الگ سے فضیلت نہیں بیان کی ہوئی. جیسے باقی رمضان کے جمعے تھے یہ بھی ایک جمعہ ہے, لیکن ایک فیلنگ ہے الوداع ہونے والی کہ اب بس گیا, اب اگلا جمعہ جب آئے گا تو رمضان نہیں ہوگا. اور لوگ اس نیت سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگلے سال کا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا اس میں نا کچھ لوگوں نے باقاعدہ مذہبی رسومات بنا رکھی ہیں کہ جی اس جمعہ کو پتہ نہیں کس طرح کی رکعتیں پڑھیں تو ساری عمر کی نماز. اس پہ ہم آتے ہیں ناصر صاحب, اس پہ ہم آگے چل کے آتے ہیں. فاضل صاحب ہم ابھی ذرا سید الایام کی بات کر لیتے ہیں نا, جمعۃ المبارک کی بات کرتے ہیں. بے شک آخری جمعے سے ہم اس کو کر کے تو ویسے ہی جمعے کے دن کی بڑی زیادہ برکت اور فضیلت, اور خاص طور پر پھر رمضان کا جمعہ ہو, کوئی بھی جمعہ ہو تو اس کی بڑی فضیلت ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے جمعے کی بہت فضیلت ہے. اور جو کائنات کا جو کاسمک کریشن ہے اس کے اندر بھی جمعے کی بڑی فضیلت ہے. یہ جو جمعہ ہے, بہت سی روایات ایسی بھی ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو بھی جمعے والے دن خلق کیا گیا تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کو مسلمانوں کا یوم عید کہا ہے. یہ وہ ویکلی عید ہے, ویکلی سیلیبریشن ہے جو ہر ہفتے مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے, آپ مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے, تو آپ نے جمعے کا اجرا فرمایا اللہ کے حکم کے تحت. اور بہت سی روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قباء شریف کے اندر پہلا جمعہ جو ہے آپ نے لیڈ کیا. یعنی ابھی جمعہ ہے ادھر. جی بے شک. تو ابھی مدینہ انٹر بھی نہیں ہوئے, مدینے سے پہلے ہی اٹ واز بگننگ آف اے نیو ایپاک, اٹ واز اے بگننگ آف اے نیو ایرا. تو جمعۃ المبارک کو لیڈ کیا گیا. اب یہ جو ڈے ہے اس کی اسپریچول سگنیفیکنس بھی ہے اور اس کی ایک کمیونل سگنیفیکنس بھی ہے. اسپریچول سگنیفیکنس کے اندر جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ سید الایام ہے, بہت سی روایات میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اس ڈے کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے. جو آپ کے مستقلاً روزوں میں سے جمعے کی بھی روایت ہے کہ جمعے کو آپ روزہ رکھتے تھے. پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ عصر کے قریب ایک ساتھ ایسی طلوع ہوتی ہے اس دن کہ جب رب العزت کی بارگاہ میں کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, دعا کرتا ہے, مناجات کرتا ہے, تو وہ یقینی طور پہ قبول ہوتی ہے. یعنی وہ مناجات کا وقت ہے, وہ ایسا وقت ہے, ایک ایسی اسپریچول اوپننگ ہے کہ اگر آپ اللہ کو پکاریں, اللہ کو یاد کریں, تو اللہ رب العزت ڈیفینیٹلی آپ کی دعا, ویسے بھی جیسے ہم نے بات کی دعائیں تو ساری ہی قبول ہیں, لیکن جو مطلوب نتیجہ ہم چاہتے ہیں شاید وہ نتیجہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے, وہ ایسی مقبول گھڑیاں ہوتی ہیں. تو یہ بھی اس کی سگنیفیکنس ہے. اس سے بڑھ کر جو کمیونل سگنیفیکنس ہے, ایک معاشرے کے اندر, معاشرہ آئسولیشن میں نہیں ہونا چاہیے. اگلے دن میں لاہور کی ایک بڑی آبادی کے اندر گیا, میں نام نہیں لیتا عمدن, تو میں نے پوچھا کہ آپ اپنے نیبرز کو جانتے ہیں؟ میں جن کے گھر گیا, ان کا ہم تو اپنے نیبرز کو نہیں جانتے, ہمارے پڑوسی کون ہیں. بڑے بڑے گھر ہیں, لیوش, فل آف امینٹیز اینڈ فیسلٹیز, مگر ساتھ والے دیوار کے اس پار کون ہے پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اسلام کی اسپرٹ اس کے بالکل برعکس ہے. اسلام تو بات کر رہا ہے کمیونٹی جیل ہو, اکٹھی ہو. اور جمعہ جو اجتماع ہے, جو ہر مسجد جامع مسجد ہی نہ ہوتی ہے, جمعے والی مسجد اسپیشل مساجد ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں, کیوں ایمفسائز کیا گیا ہے؟ وہ جو اکٹھ ہے اسپریچول, تو آپ نے گینز حاصل کرنے ہی کرنے ہیں. آپ کو ایک دوسرے کا پتہ چلے گا کہ وہ کس حال میں ہے, وہ ہارڈ شپ میں تو نہیں ہے. پوری کمیونٹی, پورا محلہ, پوری اسٹریٹ, وہ ایک بڑی گیدرنگ ہے. تو آپ اپنے کانٹیکسٹ سے, سوشل کانٹیکسٹ سے علیحدہ نہیں رہ سکتے. مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ, ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات جو میں نے کر لیں, میں نے اللہ رب العزت کو 5 ٹائم یاد کر لیا, تو جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کے اندر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں بھائی, سوشل کانٹریکٹ کے درجے میں بہت سی ذمہ داریاں ہیں. اور جمعے کا اکٹھ ایک سمبل تھا. سرکار دو عالم کے دور میں آپ جائیں, صحابہ کی آمد و رفت ہے, صحابہ سرکار دو عالم سے میل ملاپ بھی ہے. اچھا, خالی میل ملاپ بھی, وداؤٹ اینی ریزن بھی امپورٹنٹ ہے. وہ میل ملاپ بھی باعث برکت ہے. اگر آپ اس کے اندر کوئی ٹرانزیکشن نہیں بھی کر رہے, صرف گریٹ ہی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, تو وہ بھی سوسائٹی کے اندر ایک راحت اور فرحت کا باعث ہے. اور اگر پرابلم شیئر ہو رہی ہیں تو پرابلم سالو بھی ہو رہی ہیں, ان کے نئے سلوشنز بھی آ رہے ہیں. ویری انفارچونیٹلی
ہمارے ہاں بڑی آبادیوں کے اندر ایک تو نماز باجماعت پڑھنے کا ہی ذرا مفقود ہی ہے. جمعے بھی ہمارے شرنک ہوتے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے پروفیسر صاحب ویسے اس پہ بہتر بات کریں گے. مجھے لگتا ہے ویسے کہ پروفیسر صاحب جہاں پہ جمعہ لیڈ کرتے ہیں وہاں پہ رش دگنا ہوتا ہوگا ان کی برکت کی وجہ سے. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والہ. شاہ جی بات کر رہے تھے بڑے گھروں, تو مجھے کل پرسوں کسی نے ایک واٹس ایپ پر ایک جملہ بھیجا, بڑا میرے دل کو لگا. اس نے کہا کہ ایک کمرے میں انسان رہتا ہے, باقی سارے کمروں میں تو بندے کی انائی رہتی ہے. جتنا بھی گھر بڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کو آوازیں دینے کے لیے موبائل پر کال کرنی پڑتی ہے, آواز ایک دوسرے کو سنائی نہیں دیتی. بہت پرانی بات ہے. میرے ایک دوست تھے بزرگ, پتہ نہیں شاید ہمارا پروگرام کبھی کبھار دیکھ رہے ہوں, UBL کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے. میں تب بہت چھوٹا تھا, تو میری خواہش ہوتی, میں کہتا گھر بڑا بنایا آپ کیوں نہیں بڑا بناتے گھر. تو وہ کہتے میں سارے دوستوں کو منع کرتا ہوں کہ آخر میں جب آپ میاں بیوی اکیلے رہ جائیں گے, بچوں نے نہیں رہنا, بچے اڑ جائیں گے. کبھی کوئی اپنے اینسیسٹرل ہوم میں نہیں رہتا, بچے اڑ جاتے ہیں. جو انہیں پرندوں کو پر لگتے ہیں تو اڑتے ہیں. ہر کوئی اپنا آلنا بناتا ہے, ہر کوئی. تو کہتے ہیں جب آپ میاں بیوی دو رہ جائیں گے نا, تو یہی گھر آپ کو ڈرائے گا, اس کی دیواریں آپ کو ڈرائیں گی جن کو آپ بنا رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں. اور واقعی پھر میں نے عرصہ گزرا, میں نے جا کے انہیں گھروں میں دیکھا, اپنے گھر والے کام والی ماسی سے ڈرتے ہیں بیچارے. کوئی بلی گزر جائے, ٹھک ہو جائے تو ڈرتے ہیں. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے. وہاں یہ سوشل کانٹیکٹ بہت ضروری ہے جو شاہ جی نے بات کی ہے, کہ ایک دوسرے کو پہچاننا, محلے داروں کا پتہ ہونا. اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے جوانی میں اچھے حالات میں خیال رکھا ہو. تو پھر جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, آپ کی اپنی اولاد پاس نہ بھی ہو, تو محلے کے بچے بھی آپ کا خیال رکھتے ہیں. جمعۃ المبارک کی بہت بڑی فضیلت میں ایک چیز تو یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ایک پوری سورہ اس جمعہ کے دن سے نام رکھی ہے, سورۃ الجمعہ. اور اس میں پھر باقاعدہ احکام دے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اس نماز کو باقی ساری نمازوں سے الگ کر کے ایکسکلوسیولی اس کا حکم دیا. کیوں؟ باقی ہر نماز کے لیے اذان ہوتی ہے, اس کے لیے بھی اذان ہوتی ہے, باجماعت نماز کا حکم ہے. پھر جب حکم میں تو یہ شامل ہی تھی, ایکسکلوسیو کیوں کیا؟ یہاں پر آ کر اسپیشل ارینجمنٹ رب ذوالجلال نے کی. جو ظہر کی نماز آپ 4 رکعت پڑھتے تھے اس کو 2 کر دیا. باقی کا وقت خطبے کے لیے, گفتگو کے لیے, سرمن کے لیے رکھ دیا, کہ گفتگو ہوگی, سوشل میٹرز ڈسکس ہوں گے وہاں پر. لوگوں کو ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے چند باتیں ہوں گی. یہ جو جمعہ شرنک ہونے کی شاید یہ بات کر رہے ہیں نا, ہمارے علماء سوشل میٹرز کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں. اس وجہ سے پھر نوجوان نہیں آتا اس طرف. اور اگر الحمدللہ کہیں پر اگر ایسا ہے تو لوگ وہاں آتے بھی ہیں, وہاں تعداد بڑھتی بھی جا رہی ہے. شاہ صاحب جو ہے نا ایک اچھا کردار اس میں نبھا رہے ہیں, کیونکہ یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. غازی صاحب قبلہ کہتے ہیں جسٹس نذیر احمد غازی صاحب کہ اگر میرا بس ہو تو میں دادا صاحب کے جمعے کا خطبہ کاظمی صاحب کے ذمہ لگا دوں. تو کاظمی صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں, یہ جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے جمعے کی, جس میں صرف جمعے کی نماز ادا کرنا نہیں ہوتا, اس کے علاوہ خطبہ ہوتا ہے, ایک گیدرنگ ہوتی ہے, ایک عید کا سا سما ہوتا ہے جس پہ آپ لوگ دوبارہ ملتے ہیں ہفتے پہ. تو اس کے اوپر روشنی ڈالے گا, یہ اسی نیت سے ہی آرگنائز اب بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور جو آپ شرنک ہونے کی بات کریں, آپ کو خطبات بھی شرنک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لوگ اس طرح سے اس طاقت سے آواز نہیں دے پا رہے کہ دین کی طرف آؤ, جمعے کی طرف آؤ. اچھا, یہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے نا, یہ کرٹیکل ہے, اور ناصر صاحب نے, پروفیسر صاحب نے اشارہ کر دی ہے. ہمارے جو کلیرکس ہیں, کلرجی ہے, کنٹمپریری ایشوز کا ان کو نہیں علم, حضرات نہیں, بالکل. اور جو ہماری یوتھ ہے اس کے دین کو بھی اپروچ کرنے کے ایشوز علیحدہ ہیں. فار انسٹنس, اس وقت ہماری جتنی نجی یونیورسٹیز ہیں, میرا جانے کا اتفاق رہتا ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے ایتھیزم. آپ نے تصور خدا کو ایک ریشنل انداز میں پریزنٹ کرنا ہے, آرٹیکولیٹ کرنا ہے, ڈیفینڈ کرنا ہے. کیا ہم جو کلیرکس پروڈیوس کر رہے ہیں, جو پروڈکٹ ہمارا نکل رہا ہے, کیا وہ ایتھیزم کی پرابلمز اور ایتھیزم سے ریلیٹڈ سوالات کے جوابات دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مذہب کے اوپر اعتراض ہے وہ ہے ایوولوشن. کیا ہم ایوولوشن کی تھیری کو سمجھتے ہیں, اور پھر ایوولوشن کی تھیری کے اوپر ہم کوئی ریلیجس رسپانس ایڈوانس کر سکتے ہیں؟ دنیا اس وقت بگ بینگ تھیری کی بات کر رہی ہے کہ بگ بینگ تھیری سے کائنات کا آغاز ہوا تھا. ہمارا مذہب کا نیریٹو بھی اپنے حساب سے ایک بات کرتا ہے. بہرحال قرآن کے اندر ایسی آیات بھی ہیں جن کو ہم ایز اے میٹر آف سپورٹ استعمال بھی کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر مجھے بگ بینگ تھیری کا ویسے ہی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے اور اس پر مذہبی نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے. علامہ اقبال نے
مارکۃ الآراء کام کیا, دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, یہ علامہ کے لیکچرز ہیں اور یہ شاندار کام ہے. اس کے ایک لیکچر کے اندر علامہ اقبال کا وہ لیکچر ہے پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام. اسلام کے اندر ایک اللہ نے پرنسپل رکھا ہوا تھا کہ زمانہ جیسے بدلے گا تو ایک پورا ایک سورس آف لا ہے جس کو اجتہاد کہتے ہیں. میں زمانے کے بدلنے کے ساتھ اجتہاد کروں گا, ایک ریلیجس رسپانس, کنٹمپرری رسپانس پروڈیوس کرتا رہوں گا, میں نئی اسکالرشپ پروڈیوس کرتا رہوں گا. اقبال بھی فرما رہے ہیں آج سے 100 سال پہلے کم و بیش کہ پچھلے 400-500 سال سے مسلمانوں نے اجتہاد کے دروازے بند کیے ہمیں. تو ایک نوجوان جب وہ مسجد میں آتا ہے اور وہ خالصتاً فقہی بحثیں سنتا ہے اور فقہ کی بھی وہ نیرو انٹرپریٹیشن سنتا ہے, تو وہ تو اٹریکٹ نہیں ہوتا ایسے خطبے سے, وہ تو ایسی تقریروں سے اٹریکٹ نہیں ہوتا. اس کے تو ایشوز ڈفرنٹ ہیں اور اس کے ایشوز کمپلیکیٹڈ اسکالرلی رسپانس مانگتے ہیں. میں یہ بات بارہا کر چکا ہوں, دست ادب جوڑ کے دوبارہ کروں گا. ہمارے جو اسکالرس تھے نا پرانے, وہ اپنے عہد کے کنٹمپرری اور اسپریچول دونوں ایشوز کو جانتے تھے. امام جعفر صادق اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے, امام الغزالی اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے, اپنے درجے پہ مولانا جلال الدین رومی اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے, شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے درجے پر اس پیٹرن کی بہت بڑی اگزامپل ہے. اس دور کی جو طبیعات تھی, فلکیات تھی, کاسمولوجی تھی, وہ اس پہ بھی بات کرتے تھے. اس دور کے حد تک جو جغرافی تھی, سائنس تھی, جیومیٹری تھی, اس پہ بھی بات کرتے تھے. اور پھر وہ دین کے فقہ کے عالم بھی تھے. البیرونی جس کا تعارف جو ہے ہم سائنٹیفک انداز میں کرتے ہیں, وہ فقہ کا اور دین کا بھی بہت بڑا عالم تھا. ابن خلدون کو آج ویسٹ فادر آف سوشیولوجی کہتی ہے. وہ فادر آف سوشیولوجی کے ساتھ ساتھ دین کا بہت بڑا عالم تھا, رسوخ فی العلم رکھتا تھا, تصوف کے اوپر اس کے رسائل ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو اسکالرلی ٹریڈیشن تھی, جمعے کا خطبہ جو کہ روز عید ہے, جس میں ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, پل کر رہے ہیں, جب ہمارے کلیرکس کے پاس ماڈرن ڈے لینگویج, ماڈرن ڈے ایڈیم, ماڈرن ڈے ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, تو ایک بزنس اسکول کا گریجویٹ, ایک میڈیکل اسکول کا گریجویٹ, ایک لا اسکول کا گریجویٹ, آپ کے میڈیا اسکول کے گریجویٹس, وہ کیسے جائیں گے اس مسجد کے اندر؟ بالکل. بڑی زبردست بات آپ نے کی. اور ڈیفینیٹلی ناصر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کتنا زیادہ امپورٹنٹ اب ہو گیا ہے, خاص طور پہ جس طرح سے فاضل صاحب بتا رہے ہیں, ہمارے جو علماء ہیں, جو اسکالرز ہیں, ان کی ذمہ داری میرے خیال ہے بڑھ گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہمیشہ سے بڑی ہوئی تھی, ہمیشہ سے. جب قرآن کا نزول ہوا, آپ پہلی وہی کو دیکھیں نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تخلیق کیا, کریشن آف یونیورس, کریشن آف ہیومن بینگ. اس میں کاسمولوجی ہے, اس میں اینتھروپولوجی ہے, ایک خلق الانسان من علق, اس میں ایمبریولوجی ہے, بیالوجی ہے. اگر آپ دیکھیں اسلام اپنے آغاز میں جن مضامین کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے, اپنی ویری فرسٹ وے میں, ویری فرسٹ ریولیشن فرام آلمائٹی اللہ جو آ رہی ہے, وہ کن علوم کو ڈسکس کر رہی ہے. اس کائنات کی جو وسعتیں ہیں اس کی طرف جا رہی ہے, کائنات کی تخلیق کی طرف جا رہی ہے. تو انسان کو تو میں چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ علماء وہی ہیں اور عالم وہی ہے اور اسکالر وہی ہے جس کو ماڈرن ڈے نالج ہینڈ آن ہو, اور ساتھ اس کے وہ الجمع بین القدیم صالح والجدید النافع, جدید جو نافع ہے اور قدیم صالح, ان دونوں کو جمع کرنے والا ہوگا تو وہ ہوگا جو نوجوان نسل کو رہنمائی میسر کر سکے گا. ادروائز ساری جھگڑا لڑائی شلوار اوپر نیچے ہونے پر, رومال کے سائز پر جھگڑا ہے کہ کالر ہے یا نہیں ہے, کدھر ہے, لوگ تنگ پڑتے ہیں. داڑھی کے سائز پر جھگڑے شروع ہو گئے کہ یہ اتنی ہو تو اتنا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اپنی جگہ پر امپورٹنس کہیں رکھتی تھیں, لیکن اب آپ دیکھیں آپ کا نوجوان ایک اور طرف نکل چکا ہے, علم کا زاویہ پھیل چکا ہے, آپ کو اس طرف آنا پڑے گا. وہ آپ کی جو نیرو انٹرپریٹیشنز تھیں ایک زمانہ چلتی رہی تھی, اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آ گیا. اب اس موبائل نے بڑے بڑے علماء لوگوں کے پاس, اب ان کے اپنے بیڈ روم میں ان کو اویلیبل ہو گئے ہیں. پہلے تو ایک انسان صرف اپنی مسجد کی حد تک تھا, اب وہ صرف مسجد کی حد تک نہیں رہ گیا. وہ جو کچھ سن لیتا ہے جب اپنی مسجد میں آتا ہے تو وہاں پر گفتگو پھر وہی پرانی ہے. اور جہاں پر حد ہو گئی آپس میں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے وہ فضائل, کون بڑا کون چھوٹا ناپنے میں لگے ہوئے, جو میری بات نہیں مانتا اس کو کافر, حتیٰ کہ علامہ اقبال پر فتوے لگا رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر. تو
یہ دیکھیں یہ تو ہے ایسے ناصر صاحب بالکل یہ خطبات جو تھے یہ ایک ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے ہم اس جو ہے قرآنی جو ورڈ ہے اس کو پھیلا سکتے تھے, لوگوں تک پہنچا سکتے تھے, لیکن وہ متاثر ہونے لگا کیونکہ علم کی اگر بات کریں تو علم اگر آپ کسی سے سبقت لے جانے کے لیے لے جا رہے ہیں پھر آپ کہیں نہ کہیں خود پیچھے رہ جائیں گے, لیکن اگر آپ متاثر کرنے کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں کہ اس کو سن کر وہ متاثر ہوں, تو پھر وہ اپناتے ہیں. ایک جو سیگمنٹ جس پر بات ہوئی ہے وہ یہ کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ہم نے متاثر کرنا چھوڑ دیا ہے, ان کو بالکل چھوڑ کر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے دین کے اعمال دے دیے ہیں جو خود اس بات کو شاید ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں ہیں. اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد.